السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس کے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ ہم اپنا آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے پچھلے لیکچر کا تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں ملٹی پلیکسنگ کی ٹیکنیک سے سٹارٹ کیا۔ ہم نے یہ چیز دیکھی کہ کسی بھی ریسورس کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کرنے کے لیے ملٹی پلیکسنگ کی کیا امپورٹنس ہے، اور اس کے علاوہ اس کو آپٹیمائز کرنے کے لیے ہم نے اسٹیٹسٹیکل یعنی آن ڈیمانڈ ملٹی پلیکسنگ کی اپروچ کو یوز کیا۔ اس کے بعد ہم نے انٹر پروسیس کمیونیکیشن اور چینل ایبسٹریکشن کی ٹیکنیک اسٹڈی کی، اور ہم نے یہ چیز دیکھی کہ اپلیکیشن پروگرامر سے کسی بھی یوزر سے نیٹ ورک کی کمپلیکسٹی کو ہم کس طرح سے ہائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگر یہ ساری چیزیں اور انٹر پروسیس کمیونیکیشن آپس میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے، یہ سب چیزیں ریکوائرڈ ہیں ود اے اسپیسیفائڈ پرفارمنس، اور پرفارمنس کو میئر کرنے کے لیے ہم نے کچھ میٹرکس ڈٹرمن کی، جن میں ایک چیز تھی لیٹنسی، ایک چیز تھی تھرو پٹ، بینڈ وڈتھ، اور ان چیزوں کو پھر ہم نے سم اپ کیا تھا ڈیلے انٹو بینڈ وڈتھ پروڈکٹ کے اندر، اور یہ ایک نئی ٹرمینالوجی اور اپروچ ہم نے یوز کی تھی ان آرڈر ٹو میئر کہ کسی لنک کے اوپر کتنا ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے کہ اس کی ایکنالجمنٹ آئے، یا جو پیئر اینڈ ہے وہ اس کی کوئی کمیونیکیشن کے بارے میں کوئی انفارمیشن واپس بیک پاس کر سکے۔ ڈیلے بینڈ وڈتھ پروڈکٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے ایک نئے سیکشن کو سٹارٹ کیا، دیٹ واز دی نیٹ ورک آرکیٹیکچر۔ نیٹ ورک آرکیٹیکچر کے اندر ہم نے سب سے پہلے لیئرنگ کے کانسیپٹ کو اسٹڈی کیا کہ اس سارے کمپلیکس نیٹ ورک کے آرکیٹیکچر کو مینوور کرنے کے لیے اور انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہترین اپروچ یہ ہے کہ ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر ڈیوائڈ کر لیں، اور ان چھوٹے پیسز کو ہم نے ہاریزونٹلی لیئرز میں ڈیوائڈ کیا، اور ایک ایک لیئر کو ہم آگے بھی اسٹڈی کریں گے، اور ابھی اس اپروچ کے اندر ہم نے اس کو صرف بریک اپ کیا۔ ان لیئرز کو پھر ہم نے ورٹیکلی مختلف پروٹوکالز میں ڈیوائڈ کیا، ایک ہی لیئر کے اوپر ملٹیپل پروٹوکالز بنائیں تاکہ وہ ایک اسپیسیفک فنکشنالٹی کو پرووائڈ کریں۔ ہم نے پچھلے لیکچر کو ٹرمینیٹ کیا تھا پروٹوکال گراف کے اوپر کہ ہم ملٹیپل لیئرز کے اوپر ود ملٹیپل پروٹوکالز کس طرح سے ایک پورا پروٹوکال گراف بناتے ہیں جو کہ اوپر سے لے کے نیچے تک پیکٹس کو پاس آن کرتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم پروٹوکال گراف سے آگے چلیں گے۔ اس کے بعد ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ پیکٹ جب اپر لیئر سے نیچے لیئر میں پاس ہوتا ہے تو کیا کیا پروسیسز ہوتے ہیں جو اس پیکٹ کے اوپر ہوتے ہیں، جس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز انکیپسولیشن ہے، اور اسی طرح سے جب یہ پیکٹ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ریسیو ہوتا ہے تو نچلی لیئر سے اوپر کی لیئر تک سارے پروسیسز کیا ہیں، اور اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ڈیکیپسولیشن ہے۔ اس سارے آرکیٹیکچر کو کور کرنے کے بعد آج کے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم نے ایک امپورٹنٹ ٹاپک اسٹارٹ کرنا ہے، دیٹ از دی سافٹ ویئر ایسپیکٹ آف پروٹوکال امپلیمنٹیشن۔ سافٹ ویئر ایسپیکٹ کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ ایپلیکیشنز جو کہ نیٹ ورکنگ پروٹوکال اسٹیک سے انڈر لائن جو بھی اویلیبل نیٹ ورکنگ پروٹوکال اسٹیک ہے اس سے بات کر رہی ہیں، ان کے لیے کیا انٹرفیسز پرووائڈڈ ہیں، انہوں نے کس طرح سے بات کرنی ہے، اور اپنے نچلے پروٹوکال اسٹیک سے کس طرح سے بات کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم یہ چیز بھی دیکھیں گے کہ ان لیئرز کے اندر جو ڈفرینٹ پروٹوکالز ہیں وہ آپس میں آپس میں کس طرح سے کمیونیکیٹ کریں گے۔ اپر لیئر پروٹوکال نے کس طرح سے لوور لیئر پروٹوکال کی سروسز کو انووک کرنا ہے اور یوز کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کیا سینٹیکس اس کو پرووائڈ کیا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سافٹ ویئر کے اندر امپلیمنٹیشن ایشوز ہیں کیا، ہم نے پروٹوکالز کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ پروٹوکالز جو کہ آپریٹنگ سسٹم کا حصہ ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتے وقت کن اسپیکٹس کا خیال رکھنا ہے، اور وہ نیٹ ورک کی پروٹوکالز یا کہہ لیں ایپلیکیشن پروٹوکال جو کہ یوزر ڈومین کے اندر امپلیمنٹ ہوتی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا ایشوز ذہن میں ہونے چاہیے۔ ہم اس سافٹ ویئر اسپیکٹ کو اسٹڈی کرتے ہوئے اے پی آئیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اور اے پی آئیز میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ اے پی آئی جو کہ آج کل یوز ہوتی ہے کمیونیکیشن سافٹ ویئر کے اندر، دیٹ از دی ساکٹ اے پی آئی۔ ساکٹ اے پی آئی کے میجر کمپوننٹس، اس کی کچھ سسٹم کالز آج ہم انیشیٹ کر لیں گے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو چیز ہم آج کے لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے وہ بفر ماڈل اور پروسیس ماڈل ہے کہ پروٹوکال اسٹیک کے اندر جب پیکٹ ریسیو ہوتا ہے تو کیا اس پیکٹ کی پروسیسنگ کے لیے ہر دفعہ نئے پروسیس کو انووک کیا جائے، اور اگر نہ کیا جائے تو کس طرح سے ایک پروسیس کو ساری پروٹوکال کی فنکشنالٹی کے لیے کیپیبل بنایا جائے۔ دوسرا میں نے کہا بفر ماڈل ہم ڈسکس کریں گے کہ پیکٹ کے ریسیو ہونے کے بعد اس پیکٹ کو کیا ہم ہر پروٹوکال کی پروسیسنگ کے لیے علیحدہ کاپی کریں، یا اس کا ایک پوائنٹر پاس کر دیں
جو کہ اس بفر کی طرف پوائنٹ کریں. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا جو کہ ہم آج کے لیکچر میں انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو لیٹس اسٹارٹ ود دی فرسٹ ٹاپک دیٹ از پروٹوکول مشینری. میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس پورے پروٹوکول گراف کے اندر پیکٹ اوپر کی لیئر سے نچلی لیئر کے اوپر ٹرانسفر ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم ملٹی پلیکسنگ کرتے ہیں. یہ ملٹی پلیکسنگ کس طرح سے؟ فار ایگزامپل ملٹیپل اپلیکیشنس کے پیکٹس آ رہے ہیں اور وہ سب کے سب ٹی سی پی پروٹوکول کو مل رہے ہیں نچلی لیئر کے اوپر. ٹی سی پی ان سارے پیکٹس کو اپنے ٹی سی پی کے ہیڈر کے ساتھ نیچے آئی پی کو پاس کر دیں. یہاں پر پھر دوبارہ ملٹی پلیکسنگ ہو رہی ہے. آئی پی ٹی سی پی کے بھی بہت سارے پیکٹس کو ریسیو کر رہا ہے, یو ڈی پی کے بھی بہت سارے ڈیٹاگرامس کو ریسیو کر رہا ہے, ان سب کو آئی پی کے ہیڈرس کے اندر انکیپسولیٹ کر کے نچلی لیئر کے اوپر بھیج رہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اوپر کی لیئر سے نچلی لیئر کے اوپر جب پیکٹ ٹرانسفر کرتا ہے تو یہ ملٹی پلیکسنگ ہو رہی ہوتی ہے. بہت ساری انڈیویجول اپلیکیشنس کا ڈیٹا ایک ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکول کے اندر اور بہت ساری ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکولس کا ڈیٹا ایک نیٹ ورک کی لیئر پروٹوکول کے اندر, اور اس طرح سے یہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے ریسیونگ اینڈ کے اوپر جب پیکٹ نے نچلی لیئر سے اوپر کی لیئر کے اوپر ٹرانسفر کرنا ہے تو ڈی ملٹی پلیکسنگ ہوتی ہے. یہ سارے پیکٹس اپنی انڈیویجول پروٹوکولس کی طرف ڈائیورٹ ہوتے ہیں. لیکن کس طرح سے؟ وٹ از دی انفارمیشن ان دیٹ پیکٹ جو کہ بتاتی ہے کہ اس پیکٹ کو اپر لیئر میں کس پروٹوکول کے حوالے کرنا ہے. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹرمینالوجی ہے جو کہ آپ ذہن میں رکھیے گا, دیٹ از ڈی مکس کی یا ڈی ملٹی پلیکسنگ کی, جو کہ پیکٹ کے ہیڈر کے اندر موجود ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر پیکٹ ایتھرنیٹ پہ ریسیو ہوا ہے تو ایتھرنیٹ کے ہیڈر کے اندر مینشن ہوگا کہ اس پیکٹ کو آپ نے آئی پی کے حوالے کرنا ہے, آئی سی ایم پی کے حوالے کرنا ہے یا کسی اور پروٹوکول کے حوالے کرنا ہے. اسی طرح سے پیکٹ اگر آئی پی لیئر کے اوپر ریسیو ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آئی پی ہیڈر کے اندر ایک فیلڈ ہے جس کو ہم اپر لیئر پروٹوکول کا نام دیتے ہیں. وہ مینشن کرتی ہے کہ اس پیکٹ کو آپ نے اپر لیئر کے اوپر ٹی سی پی کے حوالے کرنا ہے یا یو ڈی پی کے حوالے کرنا ہے یا کوئی نئی پروٹوکول ایس سی ٹی پی کے حوالے کرنا ہے. لائک وائز ٹی سی پی کے ہیڈر کے اندر یہ چیز مینشن ہوتی ہے کہ آپ نے اوپر کس ایپلیکیشن کے پر اس کو پاس کرنا ہے. یہ ساری چیز ہے ڈی ملٹی پلیکسنگ, اور سینڈنگ اینڈ کے اوپر ہم نے کہا تھا ملٹی پلیکسنگ ہے. یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ضرور ذہن میں رکھیے گا, ملٹی پلیکسنگ اور ڈی ملٹی پلیکسنگ. یہ اس پروٹوکول مشینری کا بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں, دیٹ از انکیپسولیشن. انکیپسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم میسج کو ٹریول کے دوران میں انکیپسولیٹ کرتے ہیں ملٹیپل ہیڈرز کے ساتھ. اسٹوڈنٹس, یہ ہیڈرز جو ہوتے ہیں ہر پروٹوکول کے اپنے اسپیسیفک ہیڈرز ہیں. اگر آپ براؤزنگ کر رہے ہیں تو ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول کا ڈیٹا آپ نے نیچے ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر پاس کیا تو ٹی سی پی نے اپنا ہیڈر لگایا. یہ ہیڈر کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پیئر ٹو پیئر پروٹوکولز آپس میں ڈائریکٹ کمیونیکیٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتی ہیں, اور یہ ہیڈر نچلی پروٹوکول کے لیے نہیں ہے. یہ ہیڈر جو لگایا گیا ہے یہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر پیئر پروٹوکول کے لیے, یعنی ریسیونگ اینڈ کے اوپر ٹی سی پی ہی کے لیے ہے تاکہ وہ اس کو پروسیس کر سکے. اسی طرح سے ٹرانسپورٹ لیئر سے نیچے جب پیکٹ آئے گا تو نیٹ ورک لیئر کے اوپر جو بھی پروٹوکول اس کو پروسیس کرے گی وہ ایک اپنا ہیڈر اس کے ساتھ انکیپسولیٹ, اس سارے میسج کو جو کہ میسج باڈی کنسیڈر ہوگا اپنے ہیڈر کے اندر انکیپسولیٹ کرے گی. لائک وائز ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر بھی. یہ پروٹوکول مشینری کے میجر کمپوننٹ. نا اسٹوڈنٹس, لیٹ سی کہ ہم آگے اس کانسیپٹ کو کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں. میں اس سلسلے میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھاتا ہوں تاکہ آپ کی انکیپسولیشن کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکے. ناؤ لیٹ سی دی سلائیڈ. اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہوسٹ 1 اور ہوسٹ 2 ہے. ایپلیکیشن کا ڈیٹا ہوسٹ 1 سے ٹریول کرنا شروع کیا اور وہ ڈیٹا ایک سمپل ڈیٹا پیکٹ کی فارم میں نیچے ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکول کے اوپر ریسیو ہوا. میں نے یہاں پر صرف ریکویسٹ رپلائی پروٹوکول پیراڈائم شو کی ہے. جب یہ پیکٹ اس کو ملا تو اس نے ڈیٹا کو اپنے ہیڈر کے اندر انکیپسولیٹ کیا اور نیچے نیٹ ورک لیئر پروٹوکول کے اوپر جس کو ہم نے ہوسٹ ٹو ہوسٹ پروٹوکول کے طور پہ مینشن کیا ہے اس کے حوالے کر دی. ہوسٹ ٹو ہوسٹ پروٹوکول نے اس پیکٹ کو اپنے ہیڈر کے اندر انکیپسولیٹ کر کے نیٹ ورک کے اوپر بھیج دیا. جب یہ پیکٹ نیٹ ورک پہ ٹریول کرنے کے بعد ریسیونگ اینڈ یعنی ہوسٹ 2 کے اوپر پہنچا تو ہوسٹ ٹو ہوسٹ پروٹوکول نے اپنے ہیڈر کے اوپر پروسیسنگ کی اور وہ اسٹرپ آف کر کے باقی سارا ڈیٹا اوپر بھیج دیا. یہیں پر ذہن میں رکھیے کہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ پروٹوکول کو یہ کس طرح پتا چلا کہ یہ پیکٹ اس نے ریکویسٹ رپلائی پروٹوکول کو بھیجنا ہے اور فار ایگزامپل میسج اسٹریم پروٹوکول کو نہیں بھیجنا. اس لیے کہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ پروٹوکول کے ہیڈر کے اندر ڈی مکس کی تھی اور اس ڈی مکس کی کے اندر یہ مینشن تھا کہ دس پیکٹ مسٹ بی پاسڈ آن ٹو ریکویسٹ رپلائی پروٹوکول. اسی طرح ریکویسٹ رپلائی پروٹوکول کے اپنے ہیڈر کے اندر یہ چیز مینشن ہے کہ اپنی ایپلیکیشن لیئر کے کس پروگرام کو یہ ڈیٹا ڈیلیور کیا جائے گا.
اور اسی طرح سے ریکویسٹ رپلائی پروٹوکال کا ہیڈر ریموو ہو گیا اور اپلیکیشن کے پاس یہ ڈیٹا ریسیو ہو گیا. اسٹوڈنٹس اس اگلی سلائڈ کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میسج ٹرانسمیشن جو ہے ملٹیپل لیئرس کے اوپر کس طرح سے ہوتی ہے. یہ ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے کہ آپ نے HTTP کی ایک ریکویسٹ کو TCP کے ہیڈر کے اندر انکیپسولیٹ کیا, TCP کے ہیڈر کو IP کے اندر انکیپسولیٹ کیا, IP کو ایتھرنیٹ کے اندر انکیپسولیٹ کیا, اور فزیکل لیئر کے اوپر آپ نے بٹس کی فارم میں اس کو ٹرانسمٹ کر دیا. یہ فزیکل ٹرانسمیشن آف بٹس جب ریسیونگ اینڈ کے اوپر پہنچی تو اسی طرح سے یہ کمپلیٹ انکیپسولیٹڈ پیکٹ میں سے ایک ایک ہیڈر اسٹرپ آف ہونا شروع ہوا, لنک لیئر کے اوپر, IP لیئر کے اوپر, ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر اور اپلیکیشن لیئر کے اوپر. اسٹوڈنٹس ابھی ہم نے جو سلائڈ دیکھی ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے انکیپسولیشن اور ڈی کیپسولیشن کی, بٹ فرسٹ لیٹس تھنک اباؤٹ کہ ہم نے یہ کس اسٹینڈرڈ اور آرکیٹیکچر کے مطابق کی. ہمارے پاس ملٹیپل اسٹینڈرڈس ہیں پروٹوکالس کے. اس میں سے ایک اسٹینڈرڈ تو ہے OSI کا, جس کو ہم کہتے ہیں اوپن سسٹم انٹرکنیکٹ. دس اسٹینڈرڈ ہیز بین ڈیولپڈ بائی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن جس کو ISO کہتے ہیں. ISO ایک اور اسٹینڈرڈائزیشن باڈی کے ساتھ وچ از ITU انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین, اس کے ساتھ مل کر کچھ اسٹینڈرڈس پبلش کرتی ہے جو کہ ہم X. سیریز کے نام سے دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے X.25 کا نام کافی سنا ہوگا, دیٹ واز یوزڈ کپل آف ایئرس بیفور اور کافی کامن تھا. اسی طرح سے X.400, X.500 اور X. کی سیریز کے بہت سارے اسٹینڈرڈز ISO نے ITU کے ساتھ مل کے پبلش کی. لیکن OSI جو ماڈل ہے بیسیکلی یہ ایک ریفرنس ماڈل ہے. جیسے میں نے آپ کو بالکل پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم جس چیز کو اسٹڈی کریں گے وہ انٹرنیٹ کا آرکیٹیکچر ہے. OSI کے ماڈل کو ہم بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی نہیں کریں گے, لیکن اس کو ریفرنس ماڈل کے طور پہ ضرور مینشن کرتے رہیں گے اپنے سارے کورس کے دوران. اٹس اے بیسٹ ریفرنس ماڈل. اس کے اندر لیئرز کی اسپیسیفکیشن بہت بہتر ہے, چیزیں اپنی جگہ کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے اسپیسیفائی کی گئی. اس چیز کو بہتر سمجھنے کے لیے لیٹس سی دس سلائڈ جس میں آپ OSI کا اپنا آرکیٹیکچر دیکھ رہے ہیں. یو آر سینگ 7 لیئرس جس میں اپلیکیشن, پریزنٹیشن, سیشن, یہ 3 لیئر جو ہیں وہ یوزر لیول کے اوپر امپلیمنٹ ہوئی ہیں, اور اس کے بعد نیچے ٹرانسپورٹ, نیٹورک, ڈیٹا لنک اور فزیکل لیئر جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کے کرنل کے اندر امپلیمنٹ ہوئے. اسی لیئر کے اندر آپ دیکھیے کہ جو نچلی 3 لیئرز ہیں یہ ہر نوڈ کے اوپر امپلیمنٹ ہوئی ہیں, چاہے وہ ہوسٹ ہے چاہے وہ درمیان میں کوئی انٹرمیڈیٹ راؤٹر ہے. اسی طرح سے ریسیونگ اینڈ کے اوپر یا اینڈ ہوسٹ کے اوپر پھر وہی 7 لیئرز ہیں. اپلیکیشن لیئر اپلیکیشن کی پروسیسنگ کرتی ہے, پریزنٹیشن لیئر ڈیٹا فارمیٹنگ کے ایشوز کو ریزالو کرتی ہے, سیشن کنیکشن مینجمنٹ میں انوالو ہے, ٹرانسپورٹ لیئر پروسیس ٹو پروسیس کمیونیکیشن چینل جس کو آپ کو یاد ہو کہ ہم نے پہلے IPC ایبسٹریکشن کے طور پہ اسٹڈی کیا تھا, اس کو ہینڈل کرتی ہے. جو نیٹورک لیئر ہے دیٹ از مینلی ریسپانسبل فار ہوسٹ ٹو ہوسٹ پیکٹ ڈیلیوری. ڈیٹا لنک لیئر جو ہے وہ فریمنگ آف ڈیٹا بٹس, اور فزیکل لیئر ٹرانسمیشن آف را بٹس کے اندر انوالو ہے. تو یہ تھا OSI کا 7 لیئر ماڈل جس کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا کہ اس کے اندر اپلیکیشن, پریزنٹیشن, سیشن لیئر جو ہیں وہ اوپر کی 3 لیئرز ہیں. اس کے بعد ٹرانسپورٹ لیئر, نیٹورک لیئر, ڈیٹا لنک لیئر اور پھر فزیکل لیئر ہے. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ جو ماڈل ہے یہ صرف ریفرنس کے طور پہ یوز ہوتا ہے. یہ ماڈل زیادہ تر نیٹ ورک میں امپلیمنٹ نہیں ہوا. زیادہ تر آج کل کے نیٹ ورک انٹرنیٹ ماڈل یوز کرتے ہیں. ہم اس انٹرنیٹ آرکیٹیکچر کو دیکھتے ہیں. انٹرنیٹ آرکیٹیکچر کو ہم یوزولی TCP IP آرکیٹیکچر بھی کہتے ہیں. یہ جو انٹرنیٹ آرکیٹیکچر ہے دیٹ ہیز بین ڈیولپڈ بائی IETF, دیٹ از انٹرنیٹ انجینئرنگ ٹاسک فورس. یہ اوریجنلی ڈیولپ ہوا تھا ARPANET اور NSF نیٹ کے اندر, اور اوریجنل انٹرنیٹ کے اندر یہ سکسیسفلی چلتا بھی رہا. بعد میں IETF کے اندر اس کے اوپر مزید کام ہوا, آج بھی ہو رہا ہے, اور اس کے اندر نئی نئی پروٹوکالز ایڈ ہو رہی ہیں, اور IETF اس سارے آرکیٹیکچر کو گورن کر رہی ہے. IETF کا جو ماڈل ہے وہ ISO ماڈل سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ پہلے امپلیمنٹ کرتے ہیں اور سکسیسفل امپلیمنٹیشن کو اسٹینڈرڈائز کرتے ہیں, جبکہ ISO کا ماڈل یہ تھا کہ پہلے اس نے ایک چیز کو بہترین طریقے سے اسپیسیفائی کیا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے موومنٹ شروع کی. ہمارے پاس اسٹینڈرڈ کی جو سجیشنز ہیں IETF کے اندر وہ زیادہ تر RFCs کی فارم میں آتی ہیں. RFC مینس ریکویسٹ فار کمنٹس. ڈاکیومنٹس کے تھرو پوری انٹرنیٹ کمیونٹی میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس کے بعد ایک RFC اسٹینڈرڈائز کر کے انٹرنیٹ کا اسٹینڈرڈ بنا دی جاتی ہے. جس طرح TCP کی ایک RFC ہے, IP کی ایک RFC ہے, UDP کی ایک RFC.
تو RFC جو ٹرمینالوجی ہے, although it might be confusing to you, it is request for comments, but it is a specification document in order to implement and use any standard protocol of IETF. Now students, let's move on to this internet architecture details. ہم اس انٹرنیٹ آرکیٹیکچر کی ڈیٹیلز کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اٹس این آر گلاس ماڈل, یعنی اوپر کی لیئر کے اوپر بھی بہت ساری پروٹوکالز ہیں, پھر ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر کچھ پروٹوکالز ہیں, لیکن یہ ساری کی ساری اوپر کی پروٹوکالز ہیں وہ درمیان میں آئی پی سے ہو کر گزرتی ہیں. دیٹس وائی اٹس این آر گلاس ماڈل. ایوری تھنگ فرام اپ گوز ٹو دی آئی پی اینڈ دین مووز ٹو دی لوور لیئر پروٹوکالز. اگر اب میں آپ کو ڈائیگرام کی طرف لے کر چلوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اپلیکیشن لیئر کے اوپر فار ایگزامپل ہمارے پاس FTP, HTTP, NV, TFTP یہ ساری پروٹوکالز ہیں. یہ پروٹوکالز ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر اس آرکیٹیکچر کے اندر یا تو TCP کو یوز کر رہی ہیں یا UDP کو, اور یہ TCP اور UDP دونوں آر گلاس ماڈل کی وجہ سے IP کو یوز کرتی ہیں, اور یہ ساری کمیونیکیشن IP کے تھرو ہو کر گزرتی ہے. اسی لیے ہم اس ماڈل کو زیادہ تر TCP IP ماڈل کہتے ہیں. IP تو اس میں آپ نے دیکھ لیا نیٹورک لیئر کے اوپر بہت امپورٹنٹ پروٹوکال ہے. TCP از آلسو ویری مچ یوز ایز کمپیئر ٹو UDP, کیونکہ ہماری یہ سارے سیشنز اور کنیکشنز جو ہیں وہ TCP کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی ویب براؤزنگ, آپ کی FTP, آپ کی ای میل, یہ ساری چیزیں TCP کی پروٹوکال کو یوز کر رہی ہوتی ہیں. بٹ کیپ ان مائنڈ UDP از آلسو اے ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکال, اور وہ بھی IP کے اوپر یوز ہوتی ہے. ایک اور سلائڈ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں دیٹ از آف لیئرنگ. آپ نے OSI آرکیٹیکچر کے اندر دیکھا کہ لیئرنگ کافی اسٹرکٹ ہے. ایپلیکیشن کی لیئر ہے, اس کے بعد پریزنٹیشن کی, سیشن کی, اور ہر لیئر میں سے ڈیٹا نے ڈیفینیٹلی پاس ہونا ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ میں اس طرح نہیں ہے. ایپلیکیشن ڈائریکٹلی بھی نیٹورک لیئر سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہے, انڈر لائن نیٹورک سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہے. ایپلیکیشن ٹرانسپورٹ لیئر کو بائی پاس کر کے IP سے بھی کمیونیکیٹ کر سکتی ہے. لیکن یوزول لیئرنگ سینیریو یہ ہے کہ ایپلیکیشن نے ٹرانسپورٹ لیئر کی کسی ایک پروٹوکال TCP یا UDP سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, اور ان ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکالز نے نیچے IP سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, اور IP نے پھر نیچے نیٹورک کے اوپر ڈیٹا پاس آن کرنا ہے. اسی طرح سے اگر آپ اس سلائڈ کو دیکھیں تو اس میں ہم نے کچھ نیٹورک ماڈل کو اس طرح سے شو کیا ہے کہ OSI ماڈل ایک طرف اور انٹرنیٹ کا ماڈل ساتھ کمپیریزن کر کے دکھایا. آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ OSI ماڈل کی ایپلیکیشن لیئر, پریزنٹیشن لیئر اور سیشن لیئر یہ تینوں مل کر انٹرنیٹ کی صرف ایک لیئر کے کمپیریزن میں آتے ہیں, کیونکہ یہ ساری فنکشنالٹی انٹرنیٹ آرکیٹیکچر کے اندر ایپلیکیشن لیئر کے سپرد ہے. باقی نیچے انٹر نیٹورک لیئرز کے اندر ٹرانسپورٹ لیئر اور ٹرانسپورٹ لیئر آپس کے کمپیریزن میں ہے. اسی طرح نیٹورک لیئر اور نیٹورک لیئر یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں. ہارڈ ویئر لیئر جو کہ OSI ماڈل نے اسپیسیفائی کی تھیں, ڈیٹا لنک لیئر اور فزیکل لیئر, یہ ساری کی ساری یہ دونوں لیئرز جو ہیں یہ انٹرنیٹ آرکیٹیکچر کے اندر ڈیٹا لنک لیئر کا. اگر آپ دیکھیں کہ آج کل یہ لیئرز جو ہیں کس طرح سے فٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایپلیکیشن میں آپ کے پاس ویب ایپلیکیشن ہے, ای میل ہے, FTP, انٹرنیٹ چیٹ اور اس طرح کی ایپلیکیشنز ہیں. میں نے یہ پریزنٹیشن اور سیشن لیئر چھوڑ دیے کیونکہ ہم انٹرنیٹ آرکیٹیکچر کو اسٹڈی کرنے لگے ہیں. ٹرانسپورٹ کے اوپر آپ کے پاس فار ایگزامپل TCP ہے. ہم نوول نیٹورکس کے آرکیٹیکچر کو ایک منٹ کے لیے ذرا ڈسکس نہیں کرتے ڈیٹیل میں, ہم اس پہ آتے ہیں کہ نیٹورک لیئر کے اوپر پھر آپ کے پاس انٹرنیٹ آرکیٹیکچر میں IP ہے. ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر آپ کے پاس بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں جس میں لوکل ایریا نیٹورکس میں ایتھرنیٹ ہے, وائڈ ایریا نیٹورک میں آپ کے پاس سونیٹ ہیں, ATM ہے, فریم ریلیز ہیں, اور پھر آپ کے پاس انٹرنیٹ کے اور آرکیٹیکچر ہیں جس میں DSL اور ایون کیبل ماڈمز ہیں. پھر وائرلیس لینز ہیں جس میں 802.11a 802.11b اور اس طرح کے مختلف ویریئنٹس ہیں. آج کل کی نیٹورکنگ ایج کے اندر انٹرنیٹ کے بہت زیادہ یوزیج کی وجہ سے اور نیٹورکنگ کے اندر بہت ساری نئی پروٹوکالز اور ٹیکنالوجیز کے انٹروڈیوس ہو جانے کی وجہ سے یہ جو لیئرنگ ہے اب یہ کوئی بہت زیادہ اسٹرکٹ نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسی پروٹوکالز ہیں, کچھ ایسے میکینزمز ہیں, اسکیمز ہیں جو کہ ملٹیپل لیئرز کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل نیٹورک سیکیورٹی کی جو پروٹوکالز ہیں وہ آپ کو نیٹورک لیئر کے اوپر بھی مل جائیں گی, ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر بھی ایپلیکیشن کی اپنی اسپیسیفک سیکیورٹی پروٹوکالز ہو سکتی ہیں, اور ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر بھی پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. اسی طرح نیٹورک مینجمنٹ کی جو پروٹوکالز ہیں وہ بھی کراس لیئر انٹریکشن کرتی ہیں. کئی دفعہ اپر لیئر کے اوپر ان کو ڈیٹا ریکوائر ہوتا ہے اور کئی دفعہ وہ نیچے کی لیئر کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں. لہٰذا آلدو یہ لیئرنگ بہت امپورٹنٹ ہے, اس سے ہمیں نیٹورک کی فنکشنالٹی کو سمجھنے میں بہت ہیلپ ملتی ہے. لیکن آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ جیسے جیسے پروٹوکالز ایوالو ہو رہی ہیں اور نئے کمپلیکس میکینزمز آ رہے ہیں
تو کئی دفعہ کراس لیئر انٹریکشن بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اور ضروری ہوتی ہے. میں آج کے لیکچر کا یہ والا پورشن جو کہ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے، میں اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیتا ہوں. ہم نے نیٹ ورک آرکیٹیکچر کے اندر لیئرنگ کے کانسیپٹ کو اسٹڈی کیا اور اس کے اندر ہم نے پھر ایک لیئر کے اندر ملٹیپل پروٹوکالز کے اندر اس کو ڈیوائڈ کیا. پروٹوکال گراف کو دیکھا، اس کے اندر ہم نے پروٹوکال مشینری میں ملٹی پلیکسنگ ڈی ملٹی پلیکسنگ کے کانسیپٹ اسٹڈی کیا اور اس کے بعد ہم نے انکیپسولیشن کو اسٹڈی کیا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ انکیپسولیشن کسی ایک اسپیسیفک اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوتی ہے. اس میں OSI اسٹینڈرڈ ہے، 7 لیئر ماڈل ہے ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا آرکیٹیکچر ہے جس میں ہم نے مینلی 4 ہی لیئرز رکھی ہیں: اپلیکیشن لیئر، ٹرانسپورٹ لیئر، نیٹ ورک لیئر اور نیچے ڈیٹا لنک لیئر. ہم اسی کو لے کر آگے چلیں گے. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اب پروٹوکال کے بہت سارے ایکرونیمز ہو گئے. میرے خیال میں یہ بہت اچھی اور میرا خیال انٹرسٹنگ چیز ہوگی کہ آپ ابھی سے ان پروٹوکالز کے یہ جو ایکرونیمز ہیں ان کو ذہن میں رکھنا شروع کر دیں اور ان کے ساتھ پلے کرنا شروع کریں. فار ایگزامپل TCP ہے، ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکال. IP از انٹرنیٹ پروٹوکال. UDP از یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکال. اسی طرح آپ کے پاس SMTP ہے، ہم نے ایتھرنیٹ کو دیکھا. پھر ATM ہے، اے سنکرونس ٹرانسمیشن موڈ. اور FDDI ہے، فائبر ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیجیٹل انٹرفیس. یہ اور بہت سارے ایکرونیمز انشاءاللہ ہم اپنے اس کورس کے اندر اسٹڈی کرتے رہیں گے اور آپ کے پاس ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہو جائے گا ان ایکرونیمز کا جو کہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. تو اسٹوڈنٹس، ہم اپنے اس پورشن کو نیٹ ورک لیئر کے پورشن کو ختم کر کے اب ہم سافٹ ویئر اسپیکٹ کی طرف چلتے ہیں. میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس نیٹ ورک سافٹ ویئر ایک ایسا کمپوننٹ ہے اس سارے کمپیوٹر نیٹ ورکس کی انڈرسٹینڈنگ میں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. انٹرنیٹ کی جو سکسیس ہے اس میں آلدو ایوالونگ ٹیکنالوجیز، ہارڈ ویئر، پرسنل کمپیوٹرز، چیپ پرسنل کمپیوٹر جو کہ ہر یوزر کو اویلیبل ہو گئے، ان کی کنٹریبیوشن تو ہے، لیکن نیٹ ورک سافٹ ویئر ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جس نے انٹرنیٹ کی سکسیس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ کی ایوولوشن کے دوران جو نئی فنکشنالٹی، جو نئی ایپلیکیشن ریکوائر ہوئی، اٹ واز جسٹ اے میٹر آف پروگرامنگ کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا اور اپنے کمپیوٹر پہ یوز کر لیا. اس طرح سے آپ نے ڈیکیڈز اولڈ انٹرنیٹ کو، جس میں صرف ٹیکسٹ بیس ایپلیکیشنز ہی زیادہ یوز ہو سکتی ہیں، بہت ساری فیسینیٹنگ ایپلیکیشنز کے لیے کیپیبل کر دی. یو ہیو جسٹ پروگرامڈ این ایپلیکیشن اور اسی جنرل پرپز کمپیوٹر کے اوپر آپ نے اس کو رن کیا اور وہ نئی ایپلیکیشن اب اس کے اوپر چلنا شروع ہوگی. سو نیٹ ورک سافٹ ویئر از ویری امپورٹنٹ. اسی کے تھرو آپ نے ویڈیو کانفرنسنگ، چیٹس اور بہت ساری اور انٹرسٹنگ ایپلیکیشنز کو اس سمپل ٹیکنالوجی کے اوپر کیپیبل بنایا. سو ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دی ایگزیکٹ فنکشنالٹی آف کمپیوٹر نیٹ ورکس اس کمپلیکسٹی، اٹس ویری بینیفیشیل کہ ہم نیٹ ورک سافٹ ویئر کے جو کمپوننٹس ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے اسٹڈی کر لیں. اس اسٹڈی میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس ہے دیٹ از دی نیٹ ورک ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس، یا جس کو ہم کہیں گے نیٹ ورک کی API. ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس سے آئی ہوپ کہ آپ لوگ فیملیئر ہوں گے. یہ ایک ایسا سینٹیکس اور انٹرفیس ہے جو کہ آپ یوزر کو پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ انڈر لائن کمپلیکسٹی کو ہائڈ کر کے صرف ان چیزوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے جو کہ آپ نے اس کو پرووائڈ کریں. دیٹ از دی API. ہماری زیادہ تر جو نیٹ ورک کی پروٹوکالز ہیں یہ سافٹ ویئر کے اندر امپلیمنٹ ہوتی ہیں اور اس میں سے ایک میجر پورشن جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کا حصہ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کا جو نیٹ ورکنگ پروٹوکال اسٹیک ہے یہ وہ حصہ ہے. اسی لیے کیونکہ ہر آپریٹنگ سسٹم کے اندر یہ پروٹوکالز نیٹ ورکنگ پروٹوکال اسٹیک کے اندر امپلیمنٹ کی جاتی ہیں، تو ہر آپریٹنگ سسٹم ایک سنٹیکس پرووائڈ کرتا ہے، ایک API پرووائڈ کرتا ہے جس کے تھرو آپ ان ساری پروٹوکال سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ آپریٹنگ سسٹم ٹو آپریٹنگ سسٹم ویری کر سکتی ہے. اور اگر یہ اسٹینڈرڈائز کر دی جائے جو ہم دیکھیں گے ساکٹ API کی فارم میں، تو پھر ایک ایپلیکیشن جو کہ ایک آپریٹنگ سسٹم کے اوپر بلڈ کی گئی ہے وہ کسی دوسرے آپریٹنگ سسٹم کے اوپر بھی اسی طرح سے چل سکتی ہے، پرووائڈڈ کہ اس پروگرامنگ کے اندر، اس ایپلیکیشن کے کوڈ کے اندر ایسی چیزیں نہ یوز کی گئی ہوں جو کہ اس آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ بہت زیادہ اسپیسیفک ہے. فار ایگزامپل ڈسپلے کی روٹینز جو ہوتی ہیں، یا بفر کی ہینڈلنگ، میموری کی ہینڈلنگ جو کہ بہت زیادہ آپریٹنگ سسٹم ڈیپینڈنٹ ہے، فائل سسٹم سے ریلیٹڈ کوئی پروگرامنگ. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ایک اسٹینڈرڈ API کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک ایپلیکیشن کو ایک آپریٹنگ سسٹم کے اوپر اور اسی ایپلیکیشن کو کسی دوسرے آپریٹنگ سسٹم کے اوپر یوز کر سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ
او اسپیسیفک چیزیں اس میں نہ ہوں. Now we have protocols and API, application programming interface, اور آپ اس کو کہہ لیں نیٹورک API اور protocols. Protocols just provide certain set of services. یہ ہم پہلے اسٹڈی کر چکے. ایک فنکشنالٹی ہے جو کہ آپ نے ایک کمپلیٹ پروٹوکال کی فارم میں امپلیمنٹ کی ہے اینڈ دیٹ فنکشنالٹی از پرووائڈیڈ ایز اے سروس بائی دس پروٹوکال. API کیا چیز ہے؟ API is the syntax to invoke those services. API ایک اسٹینڈرڈائز فارم میں آپ کو سنٹیکس پرووائڈ کر دیتی ہے کہ اگر آپ نے اس پروٹوکال کی یہ فنکشنالٹی یوز کرنی ہے دین یو ول بی انٹریکٹنگ ود دس پروٹوکال ود دیز پیرامیٹرز ان دس مینر اینڈ ایز اے ریٹرن آف دی سروسز دس ویریبل اور دس ویلیو اور دس فنکشنالٹی ول بی پرووائڈیڈ ٹو یو. اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کا کام یہ ہے کہ وہ اس پروٹوکال کی فنکشنالٹی کو اور API کو آپس میں میپ کریں. جو سروسز چاہیے وہ ساری کی ساری سروسز اس API کے تھرو انووک ہو جانی چاہیے. اگر API کمپلیٹ نہیں ہوگی تو بہت ساری پروٹوکال کی سروسز انووک نہیں کر سکے گا یوزر. اور اگر API آپ نے بہت زیادہ فلیکسیبل کر دی تو یوزر بہت ساری ڈیٹیلز کے اندر انوالو ہو جائے گا جو کہ پروٹوکال کی اپنی ڈیٹیلز. سو API مسٹ بی ویری اسپیسیفک. At the same time, it should not give too much flexibility that the user interact with the protocol itself. اس API کے اندر جس چیز کے اوپر ہم فوکس کریں گے اپنے اس کورس کے دوران وہ ساکٹ API. We use sockets as endpoints for the communication. ہم اس کو اسی طرح سے ویژولائز کر سکتے ہیں کہ جس طرح آپ کے پاس یہ الیکٹریکل نیٹورک ہوتا ہے. اس الیکٹریکل وائرنگ کے اینڈ کے اوپر آپ کے پاس ایک ساکٹ موجود ہے اور آپ اپنی اپلائنس کو وہ سروس جو آپ اس سارے آرکیٹیکچر سے لینا چاہتے ہیں اس اپلائنس کو ساکٹ کے اندر لگاتے ہیں اور آپ کو وہ سروس مل جاتی ہے. اسی طرح سے ہم نیٹورک کے اندر بھی اس کو یوز کرتے ہیں. ساکٹ سے مراد وہ کمیونیکیشن کا اینڈ پوائنٹ ہے, اس کے بیک اینڈ کے اوپر سارا نیٹورک ہے. جس طرح ایک الیکٹریکل ساکٹ کے بیک اینڈ کے اوپر الیکٹریسٹی کا پورا نیٹورک چل رہا ہوتا ہے. ایک اور چیز جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے جو کہ شاید آپ کو الیکٹریکل ساکٹس میں نہ چاہیے ہو وہ ان ساکٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. یو وڈ لائک ٹو نو کہ میں نے کس ساکٹ سے اس وقت کمیونیکیٹ کرنا ہے, کون سی اپلیکیشن کس ساکٹ سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے اور کس طرح سے کر رہی ہے. اینڈ سیکنڈ تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو ڈسکرائب از کہ ان ساکٹس کے اوپر ہم نے ڈیٹا کو کس طرح سے سینڈ کرنا ہے اور ڈیٹا کو کس طرح سے ریسیو کرنا ہے. یہ ساکٹ API آلدو اسٹینڈرڈائز ہے لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے اس کی ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنی ہے. جو میکینزمس ہم نے دیکھنے ہیں جس طرح سے یہ ساکٹ API آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے اوپر امپلیمنٹ ہوگی تو اگر آپ یونکس کا آپریٹنگ سسٹم دیکھیں تو اس کے اندر یہ سمپل پروسیجر کال کی فارم میں امپلیمنٹ ہے آلریڈی. یو اونلی نیڈ ٹو انووک دوز لائبریری فنکشنز اور پروسیجرز کالز, دیٹس اٹ. آپ کو خود سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک فنکشن کال کریں گے اور بہت ساری ساکٹ API کی جو لائبریری روٹینز ہیں ان سے آپ سروس لے سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس ان لائبریری روٹین کو جب آپ یوز کرتے ہیں تو یہ بیک اینڈ کے اوپر ایک پروسیس انووک کرتی ہیں جو کہ آپریٹنگ سسٹم کا نیٹورکنگ پروٹوکال اسٹیک کا سارا حصہ آپ کی سروس کے لیے میک اویلیبل کر دیتے ہیں. آپ نے صرف ایک فنکشن کال کی اور جو انڈر لائنگ پروسیس ہے اس نے اس ساری نیٹورکنگ پروٹوکال اسٹیک سے سروس پرووائڈ کر کے آپ کو دی. یہ صرف یونکس کے اندر ہی نہیں ہے, ونڈوز اور اس کے علاوہ دوسرے جو آپریٹنگ سسٹم ہیں ان کے اندر بھی یہ ساکٹ API مور اور لیس اسی طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہے. آگے فردر ڈسکشن سے پہلے لیٹ سی سم مور سلائڈس جن کے اندر ساکٹ API کی ایک دو فنکشن کالز ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم API سے PPI کی طرف موو کریں گے. ناؤ لیٹ سی دس سلائڈ جس میں ایک فنکشن کال ہے جس کو ہم نے کہا ساکٹ. اس انٹ ساکٹ پھر اس کے اندر ہم نے جو پیرامیٹرز اس کو پاس کیے ہیں آرگومنٹ کے طور پہ ڈومین, ٹائپ اور پروٹوکال. ڈومین از دی فیملی آف پروٹوکال OSI وٹ ایور اٹ از. دین ٹائپ آپ کے پاس دو ہی ٹائپس ہیں, ساکٹ اسٹریم یا ساکٹ ڈیٹا گرام کی. دین یو کین اسپیسیفائی پروٹوکال TCP UDP اور انسپیسیفائڈ. ویسے تو اگر آپ ڈومین اور ٹائپ اسپیسیفائی کر دیں تو یوزولی آپ پروٹوکال کو اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کی ریٹرن ویلیو ہے. اس فنکشن کال کی جو ریٹرن ویلیو ہے دیٹ از این انٹیجر, بٹ دس انٹیجر ریٹرن ویلیو از اے ہینڈل فار دی نیولی کریٹڈ ساکٹ. جب یہ فنکشن کال ریٹرن کرے گی تو جو ویلیو آپ کو ریٹرن ہوگی آپ نے ہمیشہ اس ساکٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے وقت اس نمبر کا, اس ویلیو کا ریفرنس دینا ہے. دس ول بی دی اونلی ہینڈل فار یو ٹو کمیونیکیٹ ود دس ساکٹ. اس کے علاوہ کچھ اور فنکشنس کالز ہیں ہمارے پاس. فار ایگزامپل اگر آپ نے پیسو اوپن کرنا ہے ایک ساکٹ تو آپ کے پاس بائنڈ کی فنکشن کال ہے جس میں آپ پھر یہی ساکٹ
کا نمبر دے رہے ہیں, جو ہینڈل میں نے آپ کو پچھلی سلائڈ کے اندر دکھایا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگلی ہر فنکشن کال کے اندر یہ ہینڈلر جو ہے آپ نے ایز ساکٹ اس کے اندر اسپیسیفائی کرنا ہے. اس کے علاوہ ساکٹ ایڈریس اسٹرکچر ہے جو کہ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. پیسو اوپن کرتے وقت ایک اور فنکشن کال جو آپ یوز کرتے ہیں دیٹ از لسن, اور پھر کنیکشنز ایکسیپٹ کرتے وقت آپ نے جو فنکشن کال یوز کرنی ہے دیٹ از ایکسیپٹ. ایکٹیو اوپن کے وقت جو ساکٹ کی فنکشن کال ہم یوز کرتے ہیں یوزولی دیٹ از کنیکٹ. کنیکٹ کے اندر ہم اصل میں لسن کرنے کے بجائے کسی اور سرور مشین کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ کر دیتے ہیں. یو اوپن ساکٹ اینڈ دین یو جسٹ کنیکٹ ود دی ادر پارٹی. جب یہ ساکٹ میں کنیکشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے ایک دفعہ, تو پھر یو اسٹارٹ سینڈنگ اینڈ ریسیونگ دی ڈیٹا. اس کے لیے جو ہمارے پاس فنکشن کالز ہیں وہ ہیں سینڈ اور ریسیو کی. پھر دیکھیں کہ اس کے اندر جو سب سے پہلی ویلیو آپ نے پاس کی ہے وہ ہے انٹیجر ساکٹ, اینڈ اٹ از دی سیم ہینڈلر دیٹ واز ریٹرن ٹو یو بائی دی ساکٹ فنکشن کال. اس کے علاوہ میسج کا پوائنٹر ہے, میسج کی لینتھ ہے, اور کچھ آپشنل فلیگس ہیں. تو اسٹوڈنٹس, ہم نے ساکٹ اے پی آئی کی کچھ فنکشنز کال تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھی ہیں, آلدو ہم ان کو ایک ایگزامپل یوزیج کے طور پہ کمپلیٹ اپلیکیشن کی فارم میں دوبارہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اے پی آئی سے آگے چلتے, آئی تھاٹ کہ اس کا تھوڑا سا فلیور اگر آپ کو مل جائے تو آگے جو پروٹوکال ٹو پروٹوکال انٹرفیس کی ڈسکشن ہے وہ آپ کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گی ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ. اے پی آئی کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کو ایک سنٹیکس پرووائڈ کر دیا گیا ہے, جس طرح یہ بہت ساری فنکشن کالز تھیں, ساکٹ کی, لسن کی, بائنڈ کی, سینڈ ریسیو کی فنکشن کال. اس کا کیا مقصد؟ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اپلیکیشن پروگرامر جو ہے وہ ان فنکشن کالز کو یوز کرے اور بھول جائے کہ نیچے نیٹ ورکنگ پروٹوکال اسٹیک اس کو کس طرح سے سروس پرووائڈ کرے گا. اٹ مینس کہ ہم نے ایک ایپلیکیشن پروگرامر سے نیٹ ورک کی ساری کمپلیکسٹی ہائڈ کر لی. نیٹ ورک پروگرامر نے اب صرف اور صرف ان فنکشن کالز کو یوز کرنا ہے اور وہ اسپیسیفائڈ فنکشن سروس اس کو پروٹوکال کی مل جائے گی. ناؤ اب صرف اے پی آئی ہی تو نہیں ہے, ہمارے پاس ہر لیئر کے اوپر ملٹیپل پروٹوکالز. ابھی ہم کس چیز کی بات کر رہے تھے؟ ایپلیکیشن لیئر کی, کہ وہ کس طرح سے اس سے ایک نچلی لیئر کی فنکشنالٹی کو ایکوائر کرے. اب اس لیئر نے اپنے سے نچلی لیئر کی فنکشنالٹی ریسیو کرنی ہے اور اس لیئر نے اس سے اپنی نچلی لیئر کی فنکشنالٹی کو انووک کرنا ہے. اس چیز کے لیے ہم ایک اور ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں دیٹ از پی پی آئی, دیٹ از پروٹوکال ٹو پروٹوکال انٹرفیس. جس طرح آپ کے پاس اے پی آئی ہے جو کہ ایپلیکیشن سے نیٹ ورکنگ پروٹوکال اسٹیک کی جو ٹاپ موسٹ لیئر ہے اور اس کی جو پروٹوکال ہے اس کی سروسز کو انووک کرتا ہے, اسی طرح ہر لیئر کے اوپر ایگزسٹ کرنے والی پروٹوکال اپنے سے نچلی لیئر کی پروٹوکال کی سروسز کو انووک کرتی ہے. ان کے انٹریکشن کے لیے کون سا سنٹیکس اویلیبل ہے؟ ان کے لیے ہم نے کہا پی پی آئی ہے, پروٹوکال ٹو پروٹوکال انٹرفیس. کیا آپ اس کے لیے اے پی آئی پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایپلیکیشن پروگرامر نے نیٹ ورکنگ پروٹوکال اسٹیک کو بہت ایفیشینٹ طریقے سے یوز کیا یوزنگ دی اے پی آئی. تو پھر ہم ایک پروٹوکال سے دوسری پروٹوکال جو کہ نیٹ ورکنگ پروٹوکال اسٹیک کا حصہ ہے آپریٹنگ سسٹم کے اندر امپلیمنٹڈ ہے, اس میں اے پی آئی کیوں نہیں یوز کرتے؟ اس میں ہم کیوں پروٹوکال ٹو پروٹوکال انٹرفیس ایک نیا انٹرفیس, ایک سیپریٹ انٹرفیس پرووائڈ کریں؟ یہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اے پی آئی نے بہت ساری کمپلیکسٹی یوزر سے ہائڈ کر دی, اس لیے کسی میں یوزر کا انٹرسٹ ہے. Application programmer would only like to concentrate on the application itself without indulging too much into the details of or complexity of the network. اس لیے ہم نے اس کو ایک انٹرفیس پرووائڈ کیا اور اس نے اس سے انٹریکٹ کر کے سروس انووک کر لی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے اندر انیفیشنسیز بلڈ, کیونکہ یہ ایک ریسٹرکٹیڈ انٹریکشن ہے. آپ صرف اور صرف انہی پیرامیٹرز کے ذریعے اسی طریقے سے اس پروٹوکال کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ایپلیکیشن پروگرامر اس انیفیشنسی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. کیوں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ اس ساری کمپلیکسٹی میں انوالو نہیں ہونا چاہتا جو کہ انڈر لائن پروٹوکال اسٹیک کی امپلیمنٹیشن میں پاسبل ہے. سیکنڈ چیز یہ کہ اے پی آئی کے اندر صرف ایک دفعہ انٹریکشن ہو رہی ہے اور یہ انیفیشنسی ایپلیکیشن پروگرامر کے لیے صرف ایک دفعہ اکر ہو رہی ہے. لیکن اگر پروٹوکال ٹو پروٹوکال انٹرفیس کے اندر یہ انیفیشنسی بلڈ ہو تو وہ ہر لیئر کے اوپر ہر پروٹوکال کی انٹریکشن کے اندر آ جائے گی. سو دیٹس وائی نیٹورک ڈیزائنر جو ہے وہ اس انیفیشنسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, بیکاز اٹ از ایٹ ایوری لیئر. ہر پروٹوکال کی انٹریکشن کے اندر پھر یہ انیفیشنسی آئے گی. سو دیٹس وائی ہم وہاں پر اے پی آئی پرووائڈ نہیں کرتے اور پروٹوکال دوسری پروٹوکال کے ساتھ کوائٹ ڈائریکٹلی انٹرفیس کرتی ہے. پی پی آئی کے ایشوز کیا ہیں؟
پروٹوکال ٹو پروٹوکال انٹرفیس کے ملٹیپل ایشوز ہیں، جس میں ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ جو لیئرز بنائی ہیں یہ آپ کس طرح سے ماڈل کریں گے. ہاؤ یو ول کنفیگر دیز لیئر، کتنی ساری فنکشنالٹی ایک لیئر کے اندر ڈالیں گے اور کون سی فنکشنالٹی بریک کر کے اس سے نچلی لیئر کے اوپر لے جائیں گے. کیپ ان مائنڈ کہ یہ جو کنفیگریشن ہے لیئرز کی، یہ اسٹیٹک بھی ہو سکتی ہے اور فلیکسیبل بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈیزائن ایشو ہے. وڈ یو لائک ٹو میک اٹ اے اسٹیٹک اور وڈ یو وانٹ ٹو گیو سم فلیکسیبلٹی ان کنفیگرنگ دیز لیئرز. پہلا ایشو تو یہ ہے. سیکنڈ ایشو یہ ہے کہ آپ ان پروٹوکال کی امپلیمنٹیشنز کے اندر پروسیس ماڈل کون سا فالو کریں گے، بیکاز یو وڈ لائک ٹو اوائڈ کنٹیکسٹ سوئچز ایز مچ ایز پاسبل. ایک اور ایشو یہ ہے کہ ان پروٹوکالز کی امپلیمنٹیشن کے اندر پیکٹ کی ہینڈلنگ کے اندر بفر ماڈل کون سا فالو ہوگا، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹا کی کاپی اٹس کوائٹ کاسٹلی ایکسپینسو ان ٹرمز آف پروسیسنگ. سو یو وڈ لائک کہ یہ جو ڈیٹا ہے، یہ جو بفرز ہیں، یہ جو پیکٹ ریسیو ہوا ہے، یہ کم سے کم کاپی ہو اور ہر پروٹوکال کی پروسیسنگ ہر لیئر کے اوپر پھر بھی ایفیشینٹلی کمپلیٹ ہو جائے. اف یو لک ایٹ دی سلائڈ دیٹ آئی ایم شوئنگ یو، اس کے اندر آپ کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہوگا کہ پروسیس ماڈل اور بفر ماڈل کے ایشوز کیا ہیں. پروسیس ماڈل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پیکٹ آپ نے پہلی پروٹوکال کے حوالے کیا اور اس نے ایک نیا پروسیس انووک کر دیا. اس پروسیس نے اس پیکٹ کے اوپر ساری پروسیسنگ کرنے کے بعد اس کو ایک نئی کیو میں کاپی کیا اور نئے پروسیس یا نئی پروٹوکال کے لیے رکھ دیا. وہ نئی پروٹوکال یا نیا پروسیس جو ہے اس بفر میں سے پیکٹ ریسیو کرے گا، اس کے اوپر پروسیسنگ کرے گا اور اپنے سے اگلی پروٹوکال کے بفر کے اندر اس کو ڈال دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پروٹوکال ایک سیپریٹ پروسیس کے طور پر امپلیمنٹ کی گئی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پروسیس پر پروٹوکال ماڈل، یعنی ہر پروٹوکال ایک سیپریٹ پروسیس کے طور پر امپلیمنٹڈ ہے اور ہر پروسیس اپنی پروسیسنگ مکمل کرنے کے بعد ڈیٹا کو دوسرے کے بفر میں کاپی کر دیتا ہے اور وہ ان کمنگ ڈیٹا میں سے ایک ایک پیکٹ اٹھاتی جاتی ہے پروٹوکال، اس کو پروسیس کرنے کے بعد اپنے سے نیکسٹ پروٹوکال کے بفر میں رائٹ کر دیتی. اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ایک دوسرا ماڈل ہے، دیٹ از پروسیس پر میسج ماڈل، کہ جیسے نیا میسج ریسیو ہوا آپ نے ایک پروسیس انووک کیا، اس پروسیس نے اس میسج کی اونرشپ لے لی، اس کو پہلے ایک پروٹوکال سے پروسیس کروایا، پھر اسی پروسیس نے اس کو دوسری پروٹوکال سے پروسیس کروایا، پھر اسی پروسیس نے اس کو تیسری پروٹوکال سے پروسیس کروایا، یہاں تک کہ پوری جو نیٹ ورکنگ پروٹوکال اسٹیک ہے اس میں ہر پروٹوکال کی پروسیسنگ کمپلیٹ ہو گئی، یہاں تک کہ میسج کمپلیٹ پروسیس ہو گیا. اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ماڈل کے اندر ایک پروٹوکال سے دوسرے پروٹوکال میں جب پیکٹ پاس ہوا ہے تو انٹر پروسیس کمیونیکیشن انوالو ہے کہ ایک پروسیس دوسرے پروسیس کو کس طرح سے ڈیٹا ہینڈ اوور کرے گا اور کس طرح سے ریسیو کرے گا، جبکہ دوسرے ماڈل کے اندر اٹس اے پروسیجر کال. ایک ہی پروسیس ہے، وہ کبھی ایک فنکشن کال کر رہا ہے اور کبھی دوسری فنکشن کال کر رہا ہے. تو اسٹوڈنٹس میں نے بھی آپ کو دو ماڈل دکھائے ہیں، ایک ہے پروسیس پر میسج ماڈل اور ایک ہے پروسیس پر پروٹوکال ماڈل. یہ تو تھا ہمارا پروسیس ماڈل. اس کی سمپل اگزامپل کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھیں دو لیئرز ہیں، ایک ٹرانسپورٹ لیئر کی ایک نیٹ ورک لیئر کی، اس میں ہمارے پاس دو پروٹوکالز ہیں، ایک ٹی سی پی کی ایک آئی پی. جب میسج ریسیو ہوتا ہے آئی پی کی پروسیسنگ ہوئی تو اس کے بعد اگر تو پروسیس ماڈل اس طرح سے ہے کہ آئی پی نے ٹی سی پی کو ہینڈ اوور کرنا ہے تو وہ پیکٹ ڈیلیور کیا جائے گا تھرو سم فنکشن کال. اسی طرح سے اپلیکیشن اگر ٹرانسپورٹ لیئر کو کوئی میسج پاس آن کرتی ہے تو ٹی سی پی اپنی پروسیسنگ کرنے کے بعد اس کو نیچے پی پی آئی کے مطابق آئی پی کو ہینڈ اوور کرے گی اور اس کے لیے ایک اور فنکشن کال یوز ہو سکتی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں فار ایگزامپل سینڈ. ٹی سی پی نے سینڈ کو کال کیا اور اس نے یہ میسج ٹی سی پی سے آئی پی کے حوالے کر دیا. دس از پروٹوکال ٹو پروٹوکال انٹرفیس. کیپ ان مائنڈ کہ اس کا اے پی آئی سے ایگزیکٹ تعلق نہیں ہے، اے پی آئی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے اور ہم نے پی پی آئی کے اندر کافی زیادہ ڈیٹیلز انوالو کی. پروسیس ماڈل سمجھنے کے بعد اب جو نیکسٹ ایشو تھا ہمارے پاس وہ تھا بفر ماڈل کا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز یو آلریڈی نو کہ ایک پیکٹ کسی ایک بفر سے کاپی کرنے میں کافی پروسیسنگ انوالو ہوتی ہے بیکاز میموری کاپی از آلویز ایکسپینسو. جس طرح پروسیس ماڈل کے اندر کانٹیکسٹ سوئچنگ بہت امپورٹنٹ تھی کہ ایک پروسیس جب نئے پروسیس کو انووک کرتا ہے تو کانٹیکسٹ سوئچ ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم کے اندر، وہ کاسٹلی ہے. اسی طرح بفر ماڈل کے اندر ہمارے پاس میموری کاپی کاسٹلی ہے. اس کو ہم ایک ڈائیگرام کی فارم میں سلائڈ پر دیکھتے ہیں. بفر ماڈل میں آپ یہ دیکھیں کہ
یا تو آپ اپلیکیشن پروسیس سے کمپلیٹ بفر کاپی کر کے نیٹورکنگ پروٹوکول اسٹیک میں ایک اگلے بفر کے اندر سارا ڈیٹا کاپی کر دیں, اور اسی طرح سے نیچے کا جو نیٹورکنگ پروٹوکول اسٹیک ہے وہ ڈیلیور کرتے وقت پیکٹ کو جب اس نے اپلیکیشن کو ہینڈ اوور کرنا ہے تو کمپلیٹ بفر جو ہے وہ کاپی کیا جا رہا ہے اپلیکیشن پروسیس کے اندر. یہ ہمارا ایک بفر ماڈل ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے ایشوز کی طرف, اس میں ہے میسج لائبریری. جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس یونکس کے اندر بہت ساری لائبریری روٹینز ہیں جو کہ آپ کے اس ساری پروسیسنگ کو ایزی کر. وہ چھوٹی چھوٹی روٹینز فنکشن کال کی فارم میں آپ کے پاس اویلیبل ہے اینڈ یو کین یوز اٹ. فار ایگزامپل, اف یو وانٹ ٹو ایڈ اے ہیڈر آن ٹو سم میسج یو کین ایڈ دیٹ ہیڈر. اف یو وانٹ ٹو اسٹرپ ہیڈر, یعنی جب آپ میسج کو ریسیو کرتے ہیں تو آبویسلی آپ ایک کے بعد ایک ہیڈر اسٹرپ کرتے ہیں, تو اس کی لائبریری روٹین بھی آپ کے پاس موجود ہے. You can fragment a message if it is too big. You can reassemble the fragmented messages into one message. یہ وہ ساری لائبریری روٹینز ہیں جو کہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں. میں اس سارے پورشن کو اگر سمرائز کروں تو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اے پی آئی سے, اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس سے. ہم نے کہا کہ ہم اپلیکیشن پروگرامر کو اور یوزر کو ایک سمپل سنٹیکس پرووائڈ کر دیتے ہیں جس کے ذریعے وہ نیچے تمام نیٹورکنگ پروٹوکالز کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ جو ملٹیپل لیئرز کے اوپر پروٹوکالز امپلیمنٹ ہوئی ہیں, ہم نے کہا کہ ان کا جو آپس کا انٹرفیس ہے دیٹ ول ناٹ بی این اے پی آئی, اٹ ول بی لائک اے پی پی آئی, جو کہ اس کے اپنے ڈیٹیل کے اندر ایشوز ہیں. ان ایشوز کو ہم نے دیکھا کہ ایک تو پروسیس ماڈل ہے کہ ہم کیا نیا پروسیس انووک کریں گے اور کانٹیکسٹ سوئچز کروائیں گے, دیٹ از کاسٹلی. ہم کانٹیکسٹ سوئچز کو اوائڈ کریں گے. اس طرح کا پروسیس ماڈل رکھیں گے کہ میسج کی پروسیسنگ کے اندر کم سے کم کانٹیکسٹ سوئچز ہوں. پھر ہم نے بفر ماڈل کو اسٹڈی کیا اور اس میں ہم نے یہ چیز کہی کہ ہم میموری کاپی کو کم سے کم اس کے اندر لے کر آئیں گے. کوشش کریں گے کہ ایک بفر کا پوائنٹر ہی بس پاس ہوتا رہے اور وہ ڈیٹا پروسیس ہوتا رہے. پی پی آئی کے اندر تو یہ چیز بہت پاسبل ہے کہ آپ نے ایک پوائنٹر ایک پروٹوکال سے دوسری پروٹوکال کی پروسیسنگ کے اندر پاس کر دیا, لیکن جب نیٹورکنگ پروٹوکال اسٹیک سے نکل کر ہم نے اپلیکیشن کے پاس جانا ہے تو وہ بفر آبویسلی آپ کو ایک دفعہ ضرور کاپی کرنا پڑے گا, بیکاز دیٹ از تھرو اے پی آئی ناٹ پی پی آئی. اس کو کور کرنے کے بعد ناؤ وی موو آن ٹو آور نیٹورک پروگرامنگ پورشن آف دس چیپٹر. اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو ریچرڈ اسٹیونز کی بک ہے اس کے شروع کے چیپٹرز کو تھوڑا سا دیکھ لیں. اس کے اندر آپ کو ساکٹ اے پی آئی کی تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیلز مل جائیں گی, ہاؤ یو وڈ بی یوزنگ دوز سسٹم کالز, اس کی ڈیٹیلز مل جائے گی. ہم نے ساکٹ اے پی آئی کو سلیکٹ کیا. یو مے آسک اے کویسچن کہ ہم نے ساکٹ اے پی آئی ہی کو کیوں سلیکٹ کیا؟ ہمارے پاس کیا کوئی اور اے پی آئی اویلیبل ہے جس کو ہم اپنے اس ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورک کے کورس میں اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ The thing is, there may be other APIs, for example XTI, but we prefer to use Socket API. اس کا بڑا سمپل ریزن تو یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ یوز کی جاتی ہے اور یہ ایزیلی اویلیبل ہے. آپ کے ہر آپریٹنگ سسٹم کے اندر یہ ایمبیڈ ہے. لائنکس کا سسٹم یوز کریں یا ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم یوز کریں, دس Socket API is available to you. Another thing is کہ ہم ساکٹس کے ساتھ آئی پی پروٹوکال کو یوز کر رہے ہیں. Why we are using IP protocol? اسٹوڈینٹس, ہم آئی پی کو اس لیے یوز کر رہے ہیں دیٹ یو آل نو دیٹ انٹرنیٹ از ناؤ اے ریئلٹی. یو آل یوز انٹرنیٹ اینڈ انٹرنیٹ از یوزنگ آئی پی پروٹوکال. ہم اس لیے آئی پی کی پروٹوکال کو یوز کریں گے ود دیز ساکٹ. اس سے آگے چلنے کے لیے میں ایک دفعہ پھر آپ کو ریفر کرتا ہوں سلائڈ کی طرف, جس میں آپ کو یہ زیادہ بہتر انٹریکشن معلوم ہوگی کہ ہم جو ساکٹ اے پی آئی کو اسٹڈی کرنے لگے ہیں اس میں ہر لیئر کے اوپر جو پروٹوکال ہے اس کی اسٹینڈرڈ او ایس آئی ماڈل یا جو کہ ریفرنس ماڈل ہے اس کے ساتھ انٹریکشن کس طرح سے. تو اسٹوڈنٹ, جس طرح آپ اس سلائڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے او ایس آئی ماڈل اور انٹرنیٹ پروٹوکالز کی جو لیئرز ہیں وہ سائڈ بائی سائڈ دکھائی ہیں. اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ او ایس آئی ماڈل کی جو تینوں اوپر کی لیئرز تھی میں نے اس کو اپلیکیشنز لیئر میں شو کر کے اس کے کورسپونڈنگ آپ کو یہ پروٹوکالز دکھائی ہیں. آپ یہ ڈاٹڈ لائن دیکھ رہے ہیں, یہ ڈاٹڈ لائن کیا شو کر رہی ہے کہ یہاں سے نیچے اے پی آئی ہے. ہم ان پروٹوکالز کے درمیان جو ان ڈاٹڈ لائن سے کمیونیکیٹ کر رہی ہیں اے پی آئی یوز کرتے ہیں, جبکہ نیچے کی جو پروٹوکالز ہیں فار ایگزامپل ٹی سی پی یو ڈی پی جب آئی پی سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں تو وہ پی پی آئی یوز کرتی ہیں. لیکن ٹی سی پی جب ایچ ٹی ٹی پی سے یوز کرتی ہے یا ایف ٹی پی سے کمیونیکیٹ کرتی ہے تو وہ اے پی آئی یوز کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایپلیکیشن لیئر جب نیچے کی پروٹوکال سے یوز کر دے گی اس ڈاٹڈ لائن کے اکراس تو ہم اے پی آئی یوز کر رہے ہیں, اور نیچے کی لیئرز میں انٹر لیئر کمیونیکیشن یا انٹر پروٹوکال کمیونیکیشن کے لیے ہم پی پی آئی یوز کر رہے ہیں. ہم کیونکہ پرنسپلز اور کانسیپٹ بھی ساتھ ساتھ اسٹڈی کر رہے ہیں اور پروگرامنگ کی طرف بھی آ گئے ہیں,
ہم پروگرامنگ کو اسٹڈی کریں گے. پروگرامنگ اصل میں اوپر کی لیئر سے نیچے کی لیئر تک آئے گی. سو یو ول لرن ٹو یوز انٹرنیٹ فار کمیونیکیشن. اس میں آپ کا فوکس امپلیمنٹیشن آف نیٹورکنگ کانسیپٹس کی طرف ہوگا, جبکہ ساتھ ساتھ ہم اپنے اس کورس کے اندر پرنسپلز اور کانسیپٹ اسٹڈی کریں گے اور اس کو لوور لیئر سے اوپر کی طرف لے کر جائیں گے. ہم اپنے پرنسپلز اور کانسیپٹس کے اندر اسٹڈی کریں گے کہ ہم نے کس طرح سے نیٹورک کو بلڈ کرنا ہے اور اس کو گراؤنڈ اپ مینیج کرنا ہے. تو اس نیٹورک سافٹ ویئر کی اسٹڈی کے اندر ساکٹ پروگرامنگ ہے, اور ساکٹ پروگرامنگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ساکٹس کی اسٹینڈرڈ لائبریریز اور آئی پی کو اس کے ساتھ یوز کریں گے. ہمارے پاس اس کی روٹینز ہیں, ہر آپریٹنگ سسٹم کے اندر یہ بلٹ ہے. ساکٹ اے پی آئی شروع ہوئی تھی جب بی ایس ٹی یونکس کا بی ایس ٹی ورژن تھا, اور اس کے اندر انہوں نے پروٹوکال اسٹیک کے اندر آلریڈی ساتھ ہی ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ساکٹ کی اے پی آئی دے دی تھی, اور اس کو امپلیمنٹ کیا تھا اس کے اندر سسٹم کالز کے ساتھ. اٹ واز ویری ایزی ٹو یوز. لوگوں نے جس طرح یونکس کا بی ایس ٹی کی ڈسٹریبیوشن یوز کی, تو ساتھ ساتھ ان سسٹم کالز کو بھی یوز کیا, اور یہ سارا کا سارا نیٹورکنگ پروٹوکال اسٹیک یوز ہونا شروع ہو گیا. یہیں سے اس کی پاپولیرٹی اسٹارٹ ہوئی ہے. بی ایس ٹی کی ڈسٹریبیوشن فری تھی, نیٹورکنگ پروٹوکال اسٹیک آپ کے پاس اویلیبل تھا. جب یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں, انٹرنیٹ کا کمپلیٹ آرکیٹیکچر نیٹورکنگ پروٹوکال اسٹیک کے اندر امپلیمنٹڈ ہے, تو پھر کون او ایس آئی ماڈل کے کمپلیکس 7 لیئرز امپلیمنٹ کرے. دس واز اے میجر ریزن جس کی وجہ سے انٹرنیٹ آرکیٹیکچر بہت زیادہ پاپولر ہو گیا, کیونکہ فریلی اویلیبل نیٹورکنگ پروٹوکال اسٹیک جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر آپ کے پاس ایسا آرکیٹیکچر ہوتا جس کو آپ کو خود امپلیمنٹ کرنا ہوتا, اور وہ بہت زیادہ لمبی چوڑی اسپیسیفکیشنز کے مطابق ہوتا, کمپلیکس ہوتا, یو ول بی ہارڈلی ٹیمپٹڈ ٹو امپلیمنٹ اٹ. یہ چیز آلریڈی آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ اویلیبل آئی اور پاپولر ہو گئی. اس ساکٹ انٹرفیس میں آپ کے پاس ایک تو ٹرانسپورٹ لیئر انٹرفیس کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپلیکیشن سے ٹرانسپورٹ لیئر کے ساتھ کمیونیکیشن کی. ایک اور سروس انٹرفیس جو ساکٹس نے آپ کو دیا ہے, دیٹ از نیٹورک لیئر انٹرفیس. یہ نیٹورک لیئر جو انٹرفیس آپ کو ساکٹس نے پرووائڈ کیا, اٹ از فار دی آئی پی. اس میں ایک ریسٹرکشن ہے, اور وہ یہ ریسٹرکشن ہے کہ یوزولی جو سپر یوزر ہے یا ایڈمنسٹریٹر یا روٹ آپ کہہ سکتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کے اندر, وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے ڈائریکٹلی آئی پی لیئر کے ساتھ. اس کے لیے ساکٹس آپ کو جو فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں یا انٹرفیس پرووائڈ کرتے ہیں, دیٹ از یوزولی کالڈ ایز را ساکٹس. لائنکس کے اندر ایک اور چیز بھی اویلیبل ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا لنک ایکسیس, کہ آپ آئی پی کو بھی بائی پاس کر کے ڈائریکٹلی ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کمپلیٹ نیٹورکنگ پروٹوکال اسٹیک کے اندر. آبویسلی یہ بھی صرف روٹ ایکسیس یا ایڈمنسٹریٹر ایکسیس کے تھرو ہی ہو سکتا ہے. تو میں اس کو اگر سمرائز کروں تو ساکٹس نے آپ کو جو انٹرفیس دیا, دیٹ واز یوزولی ٹرانسپورٹ لیئر سروس انٹرفیس, جس میں آپ نے ٹی سی پی اور یو ڈی پی کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا, اور یہ دونوں انٹرفیسز یوزولی سملر ہی ہیں. اس کے بعد سپر یوزر کے لیے را ساکٹس کے تھرو آئی پی کے اوپر کمیونیکیشن, اور پھر ایک اور سپر یوزر کے لیے ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر انٹرفیس ڈیٹا لنک ساکٹس کے تھرو. یہ لائنکس میں اویلیبل ہے. ہم اپنے اس پورشن سے اب آگے چلتے ہوئے ایک تو کلائنٹ سرور ماڈل پہلے ڈسکس کرتے ہیں. جب ہم نے یہ نیٹورکنگ سافٹ ویئر امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہم اس کو کس ماڈل کے تھرو کریں گے؟ آبویسلی کلائنٹ سرور ماڈل کے تھرو کریں گے. ہم کلائنٹ سرور ماڈل کی تھوڑی سی بیسکس دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد ان ساکٹس کی امپلیمنٹیشن کی ڈیٹیلز میں جائیں گے. کلائنٹ سرور ماڈل بیسیکلی ایک ایسیمیٹرک ریلیشن شپ ہے. ایسیمیٹرک اس سینس کے اندر کہ ہمیشہ کلائنٹ جو ہے وہ سرور سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کنیکشن کو انیشیٹ کرتا ہے. سرور یوزولی نہیں کلائنٹ سے کمیونیکیٹ کرتا. اس کا مطلب ہے کہ اس ایسیمیٹرک ریلیشن شپ کے اندر ایک سرور ہے اور ملٹیپل کلائنٹس ہیں, اور وہ ملٹیپل کلائنٹس ایک سرور سے ایک ہی وقت میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. سرور کا کام یہ ہے کہ وہ ویٹ کرتا رہے ریکویسٹ کا, جب اس کو ریکویسٹ آئے اس کو پروسیس کرے, اور وہ سروس جو کہ ریکویسٹ کی گئی ہے کلائنٹ کو واپس ریٹرن کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرور از ایٹ سم ویل نون ایڈریس, تاکہ کلائنٹ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے, اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے. تو پہلی ریکوائرمنٹ سرور کی یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ویل نون نام یا ویل نون ایڈریس ہونا چاہیے. سیکنڈلی, اپنی فنکشنالٹی کے لیے اٹ ویٹس فار دی کنیکشن, اور جب اس کو پروسیس کی ریکویسٹ آتی ہے وہ ان کو سروس پروسیس کرتا ہے, اور یہ سروسز واپس کلائنٹس کو ریٹرن کر دیتا ہے. کلائنٹ کی سائٹ کے اوپر ویل نون ایڈریس کا ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ اس نے کنیکشن کو انیشیٹ کرنا ہے اور سرور کے ساتھ کمیونیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں. اس نے صرف ایک کنیکشن کو انیشیٹ کرنا ہے. اس کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ سرور کا ایڈریس کیا ہے, تاکہ اس کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ
कर सके। एक दफ़ा उसने सर्वर के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश की, अब वो वेट कर रहा है कि सर्वर प्रोसेसिंग करने के बाद उसको रिस्पॉन्स वापस करते। तो स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर रिलेशनशिप तो एसिमेट्रिक है, लेकिन कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शन, ये जो आपके पास कम्युनिकेशन चैनल है ये बाई डायरेक्शनल है। इट मीन्स कि सर्वर क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकता है और क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट करता है, और ये एक ही वक्त में कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो जब मल्टीपल क्लाइंट्स एक सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस सर्वर का सर्विस मॉडल क्या है। मल्टीपल क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं, उनको किस सीक्वेंस में किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि वो सीक्वेंशियल हो, जो पहले क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है वो पहले प्रोसेस हो, उसकी प्रोसेसिंग के बाद दूसरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट प्रोसेस हो, और इस तरह से उनको रिप्लाईज वापस मिलता जाए। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि ये सर्विस मॉडल कंकरेंट हो, जैसे जैसे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आती जा रही हैं सर्वर एक नया प्रोसेस इन्वोक करे और उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना शुरू कर दे, और जितना टाइम वो रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग ले उसके बाद उसको रिस्पॉन्स वापस भेज दे। अब आप देखें, पहले मॉडल के अंदर क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, पहले क्लाइंट की रिक्वेस्ट पहले प्रोसेस होगी, उसके बाद दूसरे की होगी, और इतनी देर में जो क्लाइंट्स ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है वो थोड़ा सा वेट करेंगे। सेकंड प्रोसेस के अंदर सर्वर साइड के ऊपर प्रोसेसेस ज़्यादा इन्वोक हो जाएंगे, लेकिन हर क्लाइंट सिर्फ उतना वेट करेगा जितने उसकी रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग में टाइम लगा। एक तीसरी चीज़ भी हो सकती है, दैट इज़ हाइब्रिड, जो कि इन दोनों के दरमियान है कि आप बहुत सारे मल्टीपल कनेक्शंस ओपन कर लेते हैं, लेकिन प्रोसेसेस जो हैं वो सीक्वेंशियली एक के बाद एक इन्वोक करते हैं। बहुत सारे कनेक्शंस आपने क्लाइंट से एक्सेप्ट किए, उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, और कुछ प्रोसेसेस के थ्रू आपने उनको सर्विस करना शुरू कर दिया। एक फाइनल चीज़ जो कि आपके जहन में रहनी चाहिए वो ये कि सर्वर और क्लाइंट की जो कैटेगरीज हैं वो डिसजॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर एक मशीन सर्वर है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो क्लाइंट नहीं हो सकती। इन द व्यू ऑफ प्रोसेसेस, जिस तरह से प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एनीवन हु इनिशिएट्स द कनेक्शन फॉर अ सर्विस बिकम्स क्लाइंट। इसका मतलब ये है कि सर्वर भी किसी वक्त क्लाइंट बन सकता है व्हेन इट आस्क सम सर्विस फ्रॉम द क्लाइंट मशीन और होस्ट। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हमने अपने नेटवर्क सॉफ्टवेयर के पोर्शन के अंदर जो चीज़ें कवर की, सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ API थी। API को स्टडी करने के बाद हमने प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल इंटरफेस यानी PPI को स्टडी किया। उसके बाद हमने प्रोसेस मॉडल और बफर मॉडल देखा। उसके बाद हमने ये क्लाइंट सर्वर मॉडल को स्टडी किया। इसके कुछ इश्यूज़ हैं, मसलन प्रोसेसिंग सर्विस मॉडल किस तरह से हो, सीक्वेंशियल हो, कंकरेंट हो या हाइब्रिड हो, इनके रिलेशनशिप हैं एसिमेट्रिक बट कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम क्लाइंट सर्वर मॉडल को और इलेबोरेट करेंगे। TCP के कनेक्शन सेटअप किस तरह से होते हैं, TCP की सर्विसेज किस तरह से हैं, उनको हम प्रोग्राम किस तरह से कर सकते हैं, UDP, और उसके अलावा फिर सॉकेट की डिटेल API जो है उसको स्टडी करेंगे, उसकी बहुत सारी सिस्टम कॉल्स को, और एक एग्जांपल लेंगे जिसको कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मुझे आप इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।